یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لائق صد احترام جملہ حاضرین و سامعین و ناظرین، بحمد تعالی آج ہم سب مرکزی جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاگر میں جمعہ المبارک کی اس نشست میں ریگولر درس قرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے سورہ النساء کی پہلی 3 آیات مبارکہ کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا۔ آج کا ہمارا درس سورہ النساء کی آیا نمبر 4 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ جب بھی کسی جوڑے کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا جاتا ہے تو مرد عورت کو حق مہر ادا کرتا ہے اور عورت اس حق مہر کے عوض اپنے آپ کو مرد کے سپرد کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب تم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہو، اس وقت جو مہر مقرر کیا جائے نکاح کے وقت وہ عورتوں کا حق ہوتا ہے، اور اس حق کی ادائیگی وہ ہر کسی پر ضروری ہے۔ مہر ادا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے اور واجب ہے۔ یہ عورت کا حق ہوتا ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو ایک مرد کے سپرد کرتی ہے۔ مالک کائنات نے سورہ نساء کی آیا نمبر 4 میں ارشاد فرمایا فَإِنْ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر جہاں اور بہت سارے حقوق ہم غصب کر جاتے ہیں،
وہاں پر ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی وہ ازواج جنہوں نے ہمارے ساتھ زندگی بسر کرنی ہوتی ہے، نکاح کے وقت تو بھاری برکت میں اس کی ادائیگی لوگ بھول جاتے ہیں، تو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، فرمایا کہ اگر وہ اس مہر میں سے اپنی خوشی کے ساتھ تمہارے لیے اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو تب اسے اپنے لیے سازگار اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، اور اگر وہ مہر جو تم نے جس کا اقرار کر لیا اور نکاح کے وقت جو مہر متعین ہو گیا اس میں سے خاتون اگر ایک پائی بھی نہ چھوڑنا چاہے تو کوئی زبردستی اس مہر میں سے چھڑا سکتا نہیں، وہ مہر کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ ہاں اگر خواتین جن کا نکاح ہوا وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی کے ساتھ اس میں سے کچھ حصہ معاف کر دیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے، وہ تمہارے لیے پھر بہتر ہے، ادروائز جو مہر مقرر ہو گیا وہ بہر صورت ادا کرنا ضروری ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تم بے سمجھوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا۔ اب عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بچے جن کے سر سے سایہ باپ کا اٹھ جائے ان کی کفالت ہو تمہارے ذمے، اور وہ ابھی سن شعور تک نہ پہنچے ہو، اپنے نفع اور نقصان کو صحیح طریقے سے نہ جانتے ہوں، تو رب کائنات نے فرمایا وہ بچے ابھی بے سمجھ ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تم بے سمجھوں کو، بچوں کو اپنے یا ان کے مال سپرد نہ کرو۔ اگر ان کا کوئی مال پراپرٹی تمہارے ذمے ہے اور تم سے سمجھتے ہو کہ یہ بچے ہیں ابھی نہ سمجھ ہیں، ان کو ورگلا کر بلا پھسلا کر کوئی بندہ ان سے یہ مال ہتھیا سکتا ہے، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان بچوں اور نہ سمجھوں، سفہا کا لفظ استعمال کیا، جو بے سمجھ بچے ہیں ان کو اپنے یا ان کے مال ان کے سپرد نہ کرو جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہو۔ وَارْزُقُوهُمْ، ہاں ان کا جو مال ہے اس میں سے انہیں کھلاتے بھی رہو، وَاكْسُوهُمْ، اور انہی کے مال میں سے ان کا جسم بھی ڈھانپتے رہو، ان کے پہننے کا بھی انتظام کرتے رہو، ان کے لباس کا بھی اہتمام کرتے رہو، اور ان کے کھانے پینے کا بھی، تعلیم و تربیت کا بھی سارا اہتمام
جو ان کا سرمایہ، ان کی پراپرٹی اور ان کی جائیداد ہے جو تمہارے پاس، ان کو تو ان کے سپرد نہ کرو کہ ابھی وہ بچے ہیں، لیکن ان بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کے کھانے پینے اور ان کے جسم ڈھانپنے کے لیے اچھے لباس کا اہتمام کرتے رہا کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کی ناسمجھی کے سبب ان سے ناراض نہ ہو بیٹھنا، یا انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹنا نہیں، بلکہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، انہیں ان سے بھلائی سے بات کرتے رہو، قول لین سے، قول معروف سے، پیار سے، نرمی سے، شفقت سے، محبت سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی تربیت کی جانچ اور آزمائش کرتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، وہ جو بچے چھوٹے تھے ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ اب دیکھیے یہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ رب تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر کسی عزیز رشتہ دار بھائی بہن کے بچے کوئی یتیم ہو جائیں تو رب تعالیٰ ان بچوں کی کفالت اور ذمہ داری کی ایک ایک بات ہمیں کیسے گائیڈ کر رہا۔ وہ مالک کائنات فرما رہا ہے یتیموں کی تربیتاً وابتلوا الیتامى، ان کی جانچ اور پرکھ کرتے رہا کرو، آزمائش کرتے رہا کرو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تم دیکھتے رہا کرو کہ ان کی نشو نما ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، یہ کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں، یہ ذمہ دار اور رسپانسبل کتنے ہیں، کیا یہ اپنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں، یہ سمجھدار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یہ اپنا بوجھ کل اپنے کندھوں پر اٹھا لیں گے یا نہیں۔ ان کی جانچ پرکھ کرتے رہو، ان کا امتحان لیتے رہو، آزماتے رہو، ان کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں سے ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو۔ اللہ اکبر، وہ مالک کائنات کتنا واضح ایک ایک بات کر رہا۔ وہ مالک کہتا ہے کہ وہ بچے جو یتیم تھے تمہاری کفالت میں آ گئے، اب ان کی جانچ پرکھ کرتے رہنا، دیکھتے رہنا، ان پہ نگاہ رکھنا، ان پہ نگاہ رکھنا یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اور اگر جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھو کہ یہ اب اپنا بوجھ اٹھانے کے لائق ہو گئے، اب یہ قابل ہو گئے، اب یہ اپنے کندھوں پر اپنا بوجھ اٹھا لیں گے، اب یہ اتنے ہوشیار ہو گئے کہ اپنے نفع نقصان کا انہیں ادراک ہو گیا، انہیں اپنے نقصان کی اور فائدے کی باتوں کا پتہ چل گیا، انہیں اچھے برے کی تمیز ہو گئی۔ اگر یہ بات ان میں دیکھ لو اور حسن تدبیر دیکھ لو کہ یہ اپنے معاملات کو کیسے سنوارتے ہیں، اپنی مشکلات کو حل کیسے کرتے ہیں، اپنے معاملات اور امور کو کیسے سر انجام دیتے ہیں، جب حسن تدبیر دیکھ لو تو فرمایا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وہ جو ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد ان کے مال تمہارے ذمے تھے، ان کی تربیت تمہارے پاس، تو جب وہ بڑے ہوں تو ان کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ جب اس ایج تک جا پہنچیں تو پھر کیا کرنا، پھر
تم یہ دیکھنا کہ وہ اب اتنے ہوشیار ہو گئے، اتنے تیز ہو گئے کہ اپنے نفع کو بھی سمجھتے ہیں، نقصان کو بھی سمجھتے ہیں۔ ان کا کوئی معاملہ آ گیا تو اسے حسن تدبیر سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ وہ اپنے امور میں اس قدر پرفیکشن حاصل کر چکے، جب دیکھو کہ اب یہ یتیم بچے جو تمہاری کفالت میں تھے، ان کا مال و متاع، جائیداد، پراپرٹی جو تمہارے ذمے تھی، اب وہ نکاح کی عمر کو بھی پہنچ گئے، بڑے ہو گئے، اور حسن تدبیر کے ساتھ اپنے اعمال اور اپنے امور کو وہ سر انجام دے لیتے ہیں، ہوشیار ہیں، اپنا نفع نقصان جانتے ہیں۔ تو اب فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو وہ جو ان کا مال و متاع تمہارے پاس تھا وہ انہیں لٹا دو، وہ انہیں تم دے دو، تاکہ ان کے حوالے کرو گے، وہ آزادانہ اپنی مرضی سے کوئی کاروبار کر لیں گے، اس لیے کہ اب وہ اس قابل ہو چکے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، فرمایا کہ ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی جو بڑے ہوں گے تو وہ اپنا مال واپس تم سے لے لیں گے، جلد بازی میں ان کا مال خرچ نہ کر دینا۔ اب ہمارے ہاں میں نے ایک واقعہ اپنی زندگی میں دیکھا، ایک بچی تھی، اس کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، اس کا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا۔ دادا نے ایک پراپرٹی سیل کی تو اس کے والد جو تھے وہ 4 بھائی تھے۔ دادا نے پراپرٹی سیل کی لگ بھگ 1 کروڑ کے۔ دادا نے اپنی زندگی کے اندر اپنے 4 بیٹوں کے نام وہ 25-25 لاکھ روپیہ انہیں دیا۔ 3 بیٹے ابھی حیات تھے، 1 بیٹا وفات پا چکا تھا۔ اب تینوں نے لے لیے اور وہ 25 لاکھ جو تھا اس بیٹی کے ذمے تھا، دادا نے بیٹی کے نام لگوا دیا۔ اب وہ ایک دادا بھی فوت ہو گئے تو ایک چچا اس کی کفالت کرتے رہے، 2 3 4 سال وہ ان کے ساتھ رہی۔ جب تک وہ بچی جوان ہوتی ہے اس وقت تک اس بچی کے نام کوئی 1 پیسہ بھی باقی نہ بچا۔ 25 لاکھ روپیہ، اور یہ آج سے 8 10 سال 12 سال پہلے کی بات۔ آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 لاکھ سے ایک اچھی گاڑی نہیں آتی، لیکن آج سے 12 14 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی جو اس بچی کی ساری زندگی سنوار سکتی تھی۔ اب اس یتیم بچی کا حق کھانا، اس کا نقصان یہ ہوا، آج بھی میں اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہوں کہ اس کے وہ چچا جن کی بے تدبیری کی وجہ سے وہ سارا روپیہ پیسہ خرچ ہو گیا، لوگوں نے لوٹ لیا، کسی نے اس چچا سے 2 لاکھ ادھار لیا، کسی نے 4 لیا، ایک جگہ پلاٹ لیا، وہ پلاٹ بھی اسی طرح گیا، سب کچھ چلا گیا۔ اور آج موجودہ حالات بتاؤں میں آپ کو، اپنی نگاہوں سے اس چچا کی اہلیہ کے لوگوں کے گھروں میں کام کرتے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے۔ تو دوستو، یتیموں کا مال ضائع کرنے یا کھانے کی سزا بہت بڑی ہے، اور اس کے بدلے میں جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے مال کی اپنے مال سے بڑھ کر حفاظت کرتا ہے۔
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے جس طرح درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی آپس میں قریب ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، رب کائنات نے فرمایا کہ جب وہ یتیم بچے بڑے ہونے لگیں تو تربیتاً مالک کائنات نے فرمایا وابتلوا الیتامی، ان کو ابتلا میں ڈالتے رہو، آزمائش میں ڈالتے رہو، آزماتے رہو، ان کا امتحان لیتے رہو، جانچ کرتے رہو، پرکھ کرتے رہو کہ آیا یہ معاملہ فہم ہے یا نہیں، ان میں حسن تدبیر ہے یا نہیں، یہ اپنے معاملات کو نپٹا سکتے ہیں یا نہیں، یہ اپنا بوجھ اٹھا لیں گے یا نہیں، یہ جانچ کرتے رہو حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ شادی اور نکاح کی ایج کو پہنچ جائیں۔ جب اس عمر کو پہنچ جائیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پھر اگر تم ان میں ہوشیاری دیکھو، اس میں تدبیر دیکھو، معاملہ فہمی دیکھ لو، تو پھر فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان یتیموں کا مال ان کے سپرد کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے مال فضول خرچی یا جلد بازی میں کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ ہم سے واپس لے لیں گے، اس جلد بازی میں یا اس ڈر سے ان کا مال پہلے ہی نہ کھا لینا، اور یہ ڈر ہو کہ وہ بڑے ہوں گے واپس لے لیں گے، ایسا نہیں کرنا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور فرمایا کہ جو کوئی خوشحال ہو وہ یتیم کے مال سے بالکل بھی خرچ نہ کرے، وہ اپنی پاکٹ سے اس یتیم کی تربیت کرے، اپنی جیب سے اس یتیم کو پالے، اس کو کھلائے پلائے، اس کو اچھا لباس دے، لیکن اس کا جو مال پڑا ہوا ہے اس میں سے بالکل کچھ خرچ نہ کرے، اس کی حفاظت کرے۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ بالکل اس میں سے ان پر بھی خرچ نہ کرے بلکہ ان پر بھی اپنی جیب سے خرچ کرے۔ کون؟ جو غنی ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے۔ اب جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں بھی رب کائنات نے رہنمائی فرما دی۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی نادار ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، غریب ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، تنگی اور اسرت میں زندگی بسر کر رہا ہو، دن گزار رہا ہو، تو رب کائنات نے فرمایا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اب چونکہ اس بچے کو بھی کھلانا ہے، خود بھی اس کی پرورش کرنی ہے، اس کی نگہداشت بھی کرنی ہے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ جو تو غنی ہے وہ یتیم کے مال سے بالکل ایک پائی بھی نہ ہلائے، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اور جو مسکین اور فقیر ہے تو وہ کیا کرے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ مناسب حد تک اس میں سے استعمال کر لے، اس میں سے کھا لے، انتہائی مناسب اس میں سے وہ خرچ کرے، جو یوں ہو کہ وہ بچے پر بھی خرچ ہو رہا ہے، اور اگر کچھ اس نے اپنے آپ پر خرچ کر لیا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اللہ اکبر، اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو رب کائنات نے فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ گواہ، اپنی برادری سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے اعزاء و اقرباء سے،
کہ یہ مال، یہ پراپرٹی، یہ جائیداد، یہ حصہ اس یتیم بچے کا تھا، اتنے سال ہم نے ان کی پرورش کی، اب اگر تم نے ان میں سے خرچہ ہے تو یہ بھی بتا دو کہ اتنا خرچ ہوا، جو باقی بچ گیا گواہوں کی موجودگی میں ان بچوں کے سپرد کر دیں۔ یہ طریقہ رب کائنات نے ہمیں بتا دیا تاکہ کل اگر وہ یہ کلیم کریں کہ ہمارے ماں باپ کی پراپرٹی اتنی تھی اور ہمیں اس میں سے کچھ نہیں ملا کسی کے مس گائیڈ کرنے پر، تو وہ جو گواہ ہوں گے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوں گے۔ سوسائٹی کے اندر جو ہمارے پرابلمز آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے نہیں۔ رب کائنات نے ایک ایک چیز کس طرح واضح کر کے بتا دی۔ فرمایا کہ یتیموں کا مال جب انہیں لوٹانے لگو، بڑے ہو جائیں، سمجھو کہ اب یہ اپنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، یہ معاملہ فہم بھی ہو گئے ہیں، اچھے برے کی تمیز انہیں ہے، اب یہ اپنا بوجھ اٹھا لیں گے، تو ان کا مال جب انہیں لوٹانے لگو تو رب کائنات نے فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ بنا دیا کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ حساب لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی وہ کافی ہے۔ تم یتیموں کے مال میں سے بالکل خرچ نہ کیا کرو، جب تم مالدار ہو اور یتیم بھی تمہاری پرورش میں ہو تو اس مال سے تم بالکل خرچ نہ کرو، اور اگر کوئی ومن کانا فقیرن، اگر کوئی غریب ہو، مسکین ہو، مفلوق الحال ہو تو وہ مناسب، ایسا نہیں کہ سارے کا سارا انہی کا خرچ دے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو بہتر لگے، جو مناسب ہو، مناسب حال، وہ اس میں سے خرچ کر لے ان بچوں پر، ان کے کھانے پر، ان کے لباس پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ربیع الثانی شریف بھی ہے، سیدنا غوث العظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا یہ مبارک مہینہ، آپ جانتے ہیں کہ ربیع الثانی شریف بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور اس کو سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ اللہ رب العزت کی شان سب سے بڑی ہے۔ اللہ کی شان بولیے سب سے بڑی ہے۔ مثل کا معنی مثال نہیں، مثل کا معنی یہاں شان ہے۔ کیا ہے بولیے؟ شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ کی شان ہے، رب تعالیٰ کی بولیے شان ہے۔ اب نبی اللہ کی شان ہے، نبوت معبودیت کی، ربوبیت کی شان نبوت ہے، اور نبوت کی شان ولایت ہے۔ نبوت کی شان کیا ہے بولیے؟ ولایت ہے۔ جس طرح اللہ کی شان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی شان سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم ہے، یعنی آقا علیہ السلام جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح ولایت نبوت کی شان ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی امت کے ولی آقا علیہ السلام کی شان ہیں، اور ان ولیوں کے سردار سیدنا غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، وہ نبوت کی شان ہے۔ وہ کس کی شان ہے بولیے؟ نبوت کی۔
جس طرح ربوبیت کی اور وحدانیت کی شان نبوت ہے اور بہت بڑی شان ہے، اسی طرح نبوت کی شان ولایت ہے، اور جس طرح باقی انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ولی دیے ان کی امتوں میں۔ آپ قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء تھے، اور ایسے ولی تھے کہ جن کے ساتھ کتا اٹیچ ہوا، ایک کتے کو نسبت ہو گئی۔ سورۃ الکہف میں آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو قرآن کریم میں اس کتے کا بھی ذکر آ گیا، اس کتے کا بھی بولیے ذکر آ گیا۔ تو اس قدر بڑے، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کے امتیوں میں حضرت آصف برخیہ جیسے ولی گزرے کہ جب آپ کو اطلاع ملی کہ ملکہ سبا بلقیس وہ چل پڑی ہے اور آپ کی خدمت میں آ رہی ہے، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہے کوئی جو اس کے پہنچنے سے قبل اس کا تخت اٹھا کر یہاں پیش کر دے؟ سینکڑوں میل کی مسافت پر وہاں پر ایک جن تھا، وہ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے قبل وہ تخت اٹھا کر پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس سے بھی پہلے پیش کر سکتا ہے؟ تو حضرت آصف برخیہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں پلک جھپکنے سے قبل وہ تخت اٹھا کر پیش کر دوں گا، اور انہوں نے وہ پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نبی اللہ تعالیٰ کی شان ہوتے ہیں، ہر نبی کو ولی دیے ہیں جو اس نبی کی شان، اور آقا علیہ السلام کی نبوت سب نبوتوں سے افضل و اعلیٰ، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ جیسی شان کے حامل کوئی اور نہیں ہیں، تو آپ سب سے اعلیٰ شان ہے رب کائنات کی۔ تو نبوت ربوبیت کی شان ہوتی ہے، اور اسی طرح ولایت نبوت کی شان ہوتی ہے۔ جس طرح باقی نبیوں کو ولی ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولیاء حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی صورت میں ولیوں کے سردار عطا کیے، اور آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور جب بغداد کی سرزمین میں آپ نے یہ جملہ بولا تو سیدنا معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ نے سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت پر خراسان میں اپنی گردن جھکا دی، اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے دل پر اور ہمارے سر پر اور ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کو یہ شان عطا کی۔ تو آج انشاءاللہ العزیز انہی کی یاد میں 11ویں شریف بھی ہوگی، نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ ختم شریف ہوگا اور محفل ذکر بھی ہوگی۔ تمام احباب ضرور تشریف رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔